نہ پوچھ کیا حسین ہے، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریاء حسین ہے، فضل کبریاء حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، فضل کبریاء حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر، ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایک یزید تھا 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 حسین ہے، وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے، زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے، وہ جس میں زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے اگر حسین چلائے تو بات چلتی ہے، ایک یزید تھا حسین 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 ہے، یزید نقشہ چور و جفا بناتا ہے، یزید نقشہ چور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں فتح کربلا بناتا ہے، حسین اس میں فتح کربلا بناتا ہے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، اب دیکھنا ہے ذرا کس کس کے امام حسین ہیں، ذرا محبت کا اظہار کرتے ہوئے بلند آواز سے ذرا شامل ہو جائیے گا، حسین میرے ہیں، 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 علی بھی میرے ہیں، زہرا حسن بھی میرے ہیں، علی بھی میرے ہیں، زہرا حسن بھی میرے ہیں، نبی کا پاک گھرانہ حسین میرے ہیں، نبی کا پاک گھرانہ حسین میرے ہیں، 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 انہی کے
نام کا تعویذ پہنو خوش ہو کر، انہیں کے نام کا تعویذ پہنو خوش ہو کر، انہیں کے نام کا تعویذ پہنو خوش ہو کر، ملے گا دین کا جذبہ حسین میرے ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، زمانے بھر میں ہے چرچا حسین جیت گئے، یہ آسمان بھی بولا حسین جیت گئے، یزید کون ہے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، یزید کون ہے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں بس اتنا پتا ہے حسین جیت گئے، ایک یزید تھا حسین ہے، 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 کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ڈوب سکتی نہیں طوفان کے طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، اور تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے، خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رسول نانا بابا علی، رسول نانا بابا علی، اجے کچھ نئے حسین کی، رسول نانا بابا علی، رسول نانا بابا علی، اجے کچھ نئے حسین کی، رسول نانا بابا علی، اجے کچھ نئے حسین کی، رسول
دیتی اجے بھی کچھ نہیں حسین کی حسین بھی مانوی دیتی حسین بھی مانوی دیتی اجے بھی کچھ نہیں حسین کی رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی کچھ نہیں حسین کی حسین کو دے نبی چپلیا تیسرا امام چلیا حسین کو دے نبی چپلیا تیسرا امام چلیا تیسرا امام چلیا حسین پنجتن دا پنجواجیے حسین پنجتن دا پنجواجیے حسین پنجتن دا پنجواجیے سارے پڑھو حسین پنجتن دا پنجواجیے یہ ہاتھ آپ کا اللہ پاک سلامت رکھے بلند کیجئے حسین پنجتن دا پنجواجیے حسین پنجتن دا پنجواجیے اجے بھی کچھ نہیں حسین کی حسین پنجتن دا پنجواجیے اجے بھی کچھ نہیں حسین کی شعر سماعت کیجئے صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ ہے کیڑا صابر حسین فردا کہیے سبحان اللہ صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ ہے کیڑا صابر حسین ورگا ہے کیڑا صابر حسین ورگا لٹا کے سب کچھ لٹا کے سب کچھ لاکے تاثیر لٹا کے سب کچھ لاکے تاثیر اجے بھی کچھ نہیں حسین کی اجے بھی کچھ نہیں حسین کی حسین کی ماں نبی دی حسین کی ماں نبی دی اجے بھی کچھ نہیں حسین کی نانا بابا علی اجے بھی کچھ نہیں حسین کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جبھی گنگنایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ
جبھی گنگنایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے نکل کر اندھیروں کی نرگی سے وہ جب درشنے پر آیا سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے ملائک نے جس وقت مدعو ثنا کی فضاؤں میں گونجی سلایا علی کی پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جبھی گنگنایا سویرے سویرے ہے زہرا کی مرضی مسیحت خدا کی ہے زہرا کی مرضی مسیحت خدا کی لبوں سے ہوا تھا ابھی حکم جاری لباس جلالے کہ رضوان جنت حیدر کٹایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جبھی گنگنایا سویرے سویرے خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے ہر شہر کوئی نہ کوئی حد بندی بے حد انداز حسین الحمدللہ سارے حسینی بیٹھے ہیں توجہ میری طرف کیجئے اور بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ ذرا بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ ہر شہر کوئی نہ کوئی حد بندی بے حد انداز حسین جس کو سمجھ آ رہی ہے بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ سمجھ کر بھی جو نہ سمجھ سکا میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے الحمدللہ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں ذرا آواز بلند کہہ دے سبحان اللہ ہر شاید کی کوئی نہ کوئی حد بندی بے حد انداز حسین الحمد لنگے والناس تعین قرآن دا نام حسین کائنات دا ناز محمد دے محمد دا ناز حسین ساکو دسیا نبی دے سجدے نے ساڑی اصل نماز حسین ساکو دسیا نبی دے سجدے نے ساڑی اصل نماز حسین میرے صحیح حسین دی شان ویکھو رتبہ ایسا کسے ہور نے پایا ہی نہیں اپنے رب نو راضی کرن واسطے اتھا اتے کسے بال کوہایا ہی نہیں اور ممبرات چڑھ کے سارے قرآن پڑھ دے چڑھ کے نیزے پہ کسے قرآن سوڑایا ہی نہیں ممبرات چڑھ کے سارے قرآن پڑھ دے چڑھ کے نیزے پہ کسے قرآن سنایا ہی نہیں حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت آیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی نبی کی سنت آیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی کون حسین
حسین تیرا، حسین میرا، حسین جگ کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ اصفیاء کا، وہ اتقیاء کا. کون حسین؟ حسین اہل وفا کی بستی، حسین چشم و علا کی مستی، حسین صدق و صفا کا ساتھی، حسین عین حق پرستی، حسین میدان کا سپاہی، حسین چشم و علا کا راہی، حسین کی گرد پا زمانہ، حسین کی ٹھوکروں پہ شاہی. حسین دل ہے، حسین جان ہے. باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی شمع ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر. حسین بڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے. وہ دیکھو فوجوں کے درمیان بھی حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین نکھرا ہوا کلندر، حسین بکھرا ہوا سمندر، حسین آکاش کا رشی ہے، حسین دھرتی کی آتما ہے، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قراری، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کلثوم کی ردا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. احباب زیواکات، آپ کی انہی محبتوں میں سید الشہداء، شہید کربلا، بادشاہ کربلا، شہنشاہ کربلا، نواب کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، خان وعدہ رسالت، نواسہ رسول، جگر بند علی و بطول، امام علی مقام، حضرت امام حسین علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں. ہمارے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، انتہائی خوبصورت آواز و انداز کے مالک، ممتاز فتح رسول ملک محمد توقیر عواد صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت آواز و انداز میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، فرد اول سے فرد آخر تک نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 آقا نور دل کا چین. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ہیں
یزید کے لہرا رہا ہے آج پرچم حسین کا آواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب کہ وفا کی شمع جلانا حسین جان دے گئے وفا کی شمع جلانا حسین جان دے گئے کہ ظلمتوں کو مٹانا حسین جان دے گئے وفا کی شمع جلانا حسین جان دے گئے کہ ظلمتوں کو مٹانا حسین جان دے گئے وفا کی شمع جلانا نکل رہے ہیں مدینے سے کربلا کی طرف نکل رہے ہیں مدینے سے کربلا کی طرف نہیں ہے لوٹ کے آنا نہیں ہے لوٹ کے آنا حسین جان دے گئے نہیں ہے لوٹ کے آنا حسین جان دے گئے کہ ظلمتوں کو مٹانا حسین جان دے گئے وفا کی شمع جلانا حسین جان دے گئے وفا کی شمع جلانا حسین جان دے گئے کہ ظلمتوں کو مٹانا حسین جان دے گئے وفا کی شمع جلانا بقائے دین کی خاطر بحالت سجدہ بقائے دین کی خاطر بحالت سجدہ سر نیاز کٹانا سر نیاز کٹانا حسین جان دے گئے سر نیاز کٹانا حسین جان
جلانا اور کٹا کے سر نیزہ ثبوت حق کے لیے کٹا کے سر نیزہ ثبوت حق کے لیے ارے کلام پاک سنانا کلام پاک سنانا حسین جان دیتے ہیں کلام پاک سنانا حسین جان دیتے ہیں کہ ظلمتوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں وفا کی شمع جلانا حسینیت نہ مٹی ہے نہ مٹ سکے گی کبھی یزیدیت کو مٹانا یزیدیت کو مٹانا چاہتے ہیں یزیدیت کو مٹانا چاہتے ہیں کہ حسین جانتے ہیں وفا کی شمع جلانا حسین جانتے ہیں وفا کی شمع جلانا حسین جانتے ہیں کہ ظلمتوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں وفا کی شمع جلانا ہے کربلا کے شہیدوں علی کے گھر والوں تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے کربلا کے شہیدوں علی کے گھر والوں تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے کربلا کے شہیدوں کہا سکینہ سے غازی نے پانی لاؤں گا ہو چاہے لاکھ کا لشکر اکیلا جاؤں گا کٹے جو بازو تو غازی نے یہ اعلان کیا ہے سانس آخری جب تک وفا نبھاؤں گا ہے غازی
غازی تجھ کو وفا بھی سلام کہتی ہے کربلا کے شہیدوں علی کے لال نے ثابت یہ کربلا میں کیا، نبی کے دین پہ پہرا ہے جب کسی نے دیا، خدا کی رحمتوں نے آ کے تھام لیا، کسی کو غازی کسی کو کبھی ممتاز کیا، انہیں تو جھک کے شجاع بھی سلام کہتی ہے کربلا کے شہیدوں، وسیم ان کی شہادت کا صدقہ اے دیکھو کہ نام حق ہی سر بلند ہوا زمانے میں، اے کربلا کے شہیدوں، علی کے گھر والوں، تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے کربلا کے شہیدوں۔ تو غنی اظہر تو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر حسابم رات تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، بسم اللہ توکلت علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، خالق الانسان علمہ البیان، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زی وقار و زی احتشام سمعین و حاضرین، خصوصاً بالخصوص مخدومی و محترمی پیر سید فہد حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، میزبان محترم جناب الحاج راجہ محمد مجاہد صاحب، جناب محترم المقام راجہ محمد شاہد صاحب، ممتاز مداحان حبیب کبریا، قرہ حضرات، اور جناب محترم المقام ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ، میرے انتہائی مشفق و مہربان میرے بھائی جناب ملک ثاقب صاحب، زینت محفل جناب سید ظاہر حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ، جناب محترم راجہ طارق محمود صاحب، راجہ شفاقت صاحب، اور بالخصوص جناب محترم راجہ خان سجاد صاحب، جن کو پروردگار کائنات نے اس سال حج شریف کی سعادت نصیب فرمائی، میں انہیں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہوئے سبھی کو میزبان محترم کی جانب سے خوش آمدید۔ اللہ رب العزت سبھی کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرا پاک پروردگار سب کو دارین کی عزتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج شب عاشور ہے، محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات ہے، اور آپ احباب بخوبی واقف ہیں کہ یار یہ رات میرے مولا حسین نے عبادت میں گزاری ہے۔ اس رات خیمہ حسینی سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، خیمہ شہزادہ علی اکبر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، شہزادہ قاسم بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں،
سبھی جانتے ہیں کہ عاشور کا سورج طلوع ہوگا اور عصر سے پہلے پہلے ہم نے اپنی جانیں اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینی ہے۔ اس سکوت کو توڑیے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے جو اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنے سے محروم رہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار توجہ میری طرف رکھیے گا، یہی رات تھی اور میرے مولا و آقا نواسہ رسول جگر بندے علی و بطول شہزادہ گلگو قبا شاہ سوار کربلا سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں زعفر نامی جن حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اے حسین میں معصوم علی اصغر کو پیاسا رہنا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، اے حسین اجازت فرمائیے کہ میں فرات کا رخ خیموں کی طرف موڑ دوں تاکہ خاندان نبوت سیراب ہو سکے۔ یہ فرمانا تھا تو میرے آقا حسین نے فرمایا کہ اے زعفر جانتے ہو میں کون ہوں؟ نواسہ رسول ہوں، جگر بندے علی و بطول ہوں، شہزادہ گلگو قبا ہوں، میں نے بطول کا شیر پیا ہے، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اے زعفر میں چاہوں تو اپنے خاندان کو کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پلاؤ، لیکن اے زعفر یہاں کربلا میں ہم کرامت دکھانے نہیں استقامت دکھانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میزبان محترم جناب الحاج راجہ محمد مجاہد صاحب، جناب راجہ محمد شاہد صاحب کی جانب سے خوش آمدید۔ اللہ رب العزت آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قدم قدم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ احباب ذی وقار توجہ میری طرف رہے، کہہ رہا تھا کہ صبر و سکون کا ناز یہی دل کا چین ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ، ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہیے سبحان اللہ۔ صبر و سکون کا ناز یہی دل کا چین ہے، مظلوم ہو کے بھی جو شہر مشرقین ہے، پوچھی متائے دامن اسلام جب کبھی اسلام کہہ اٹھا میرا سب کچھ حسین ہے، اسلام کہہ اٹھا میرا سب کچھ حسین ہے۔ اور احباب ذی وقار عرصہ ہوا چلی تھی مخالف کبھی ہوا، اور رنگ سلطنت پہ تھا ایک بانی جفا، اس وقت ایک مرد حق آرا و حق نوا، آیا تھا شیر نر کی طرح سوئے کربلا، جو مصطفیٰ کا نور تھا زہرا کا چین تھا، اس با خدا کا نام گرامی حسین تھا، اس با خدا کا نام گرامی حسین تھا۔ اللہ رب العزت آپ سب کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب ذی وقار آپ کی انہی محبتوں میں جناب محترم المقام محمد عمر شہزاد نقشبندی الخیری آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ نواسہ رسول میں اپنی نوکری پیش فرماتے ہیں۔ زوردار نعروں میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر شروع سے لے کر آخر تک ہر بندہ دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے محبت کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا نعرہ بھی بلند فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گج کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید،
حقا کے بنا لا الہ است حسین پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ۔ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا لکھا ہوا، مجھے حکم ہوا ہے اسی کلام کے چند اشعار پڑھ کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں۔ شاعر لکھتے ہیں کہ پشتوں سے میں نصیر ہو منگتا حسین کا، منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، ہاں صدقہ حسین کا، ہاں صدقہ حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، بولو صدقہ حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، ہاں صدقہ حسین کا، اور کافی گئے میرے واسطے نگدے غم حسین، کافی گئے میرے واسطے نگدے غم حسین، چلتا گئے ہے جگان میں سکہ حسین کا، ہاں سکہ حسین کا، چلتا ہے گھر جگان میں سکہ حسین کا، ہاں سکہ حسین کا، چلتا ہے گھر جگان میں سکہ حسین کا، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، ہاں بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، ہاں بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، ہاں بچہ حسین کا۔ شعر سنیے، شاعر نے بڑا ہی خوبصورت شعر لکھا اور ایک سما باندھ دیا ماحول کا۔ شاعر لکھتے ہیں کہ نبیوں کی روزے گشر جے فرمائش نہ ہو، نبیوں کی روزے گشر جے فرمائش نہ ہو، کہ آذان ہو بلال کے
سجدہ حسین کا، ہاں سجدہ حسین کا، آذان کو بلال کے سجدہ حسین کا، ہاں سجدہ حسین کا، آذان کو بلال کے سجدہ حسین کا، ہاں سجدہ حسین کا۔ اور میزان حشر کی تجھے کیا فکر ہو نصیب۔ یہ ہم سب کے لیے شعر ہے، جو اس محفل میں محبت سے آیا بیٹھا ہے اس کے لیے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے لکھا۔ شاعر لکھتے ہیں کہ میزان حشر کی تجھے کیا فکر ہو نصیب، کہ بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، ہاں پلہ حسین کا، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، ہاں پلہ حسین کا، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، ہاں پلہ حسین کا۔ نعرہ تکبیر۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، ہماری خوش قسمتی کے الحاج راجہ محمد مجاہد صاحب کے گھر پر سجنے والی عظمت سید الشہداء کانفرنس میں زینت محفل فخر السادات آستانہ عالیہ قاسمیہ فیروزیہ کراچی سے زینت محفل فخر السادات حضرت علامہ پیر سید عثمان شاہ صاحب فیروزی دامت برکاتہم القدسیہ محفل پاک کی زینت بنے۔ ہم انہیں آج کی اس بابرکت محفل پاک میں میزبان محترم کی جانب سے خوش آمدید۔ اللہ رب العزت آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کی زیارت ہمارے لیے باعث سے برکت بنائے۔ احباب ذی وقار، جناب محترم المقام محمد عمر شہزاد نقشبندی الخیری محبت برے انداز میں نواسہ رسول جگر بندے علی و بطول شہزادہ گلگوں قبا شاہ سوار کربلا سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب پر اپنی کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے بھی مہمان حضرات دور و نزدیک سے تشریف فرما ہوئے سبھی کو میزبان محترم کی جانب سے خوش آمدید۔ اللہ رب العزت سبھی کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قدم قدم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ احباب ذی وقار، توجہ میری طرف رہے کہ بیشت جس کی سلطنت حسین وہ جناب ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سادات کرام کی زیارت کیجئے اور اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہوئے کہیے سبحان اللہ۔ بیداری کا ذرا ثبوت دیجئے۔ بیشت جس کی سلطنت حسین وہ جناب ہے، برائے کربلا حسین رب کا انتخاب ہے۔ حسین لاجواب تھا، حسین لاجواب ہے، حسین کامیاب تھا، حسین کامیاب ہے۔ وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ احباب ذی وقار، حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ اگر سادات کے سامنے حسین کا نام لیا جائے تو بے اختیار آواز آتی ہے کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں۔ اور امت میں سے جس کے سامنے حسین کا نام لیا جائے وہ کہتا ہے میں نوکر ہوں، اور کہتا ہے حسین کہا جائے تو بے اختیار کہتا ہے زندہ باد۔ اب سب کی آواز آنی چاہیے کہ بیشت جس کی سلطنت حسین وہ جناب ہے۔
محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں اسی پر بات ختم کروں گا لیکن آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، بیشت جس کی سلطنت حسین وہ جناب ہے، برائے کربلا حسین رب کا انتخاب ہے. حسین لاجواب تھا، حسین لاجواب ہے، حسین کامیاب تھا، حسین کامیاب ہے. وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے. قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں. یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں. ہاں جا بجا دہر میں حسین کی اولاد ہے. وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے. آئے آنسو پھر غم شدید ہوتا ہے، جو آئے آنسو پھر غم شدید ہوتا ہے. جسے نصیب ہو دولت فرید ہوتا ہے. سکھا گیا ہے محرم کا چاند یہ نکتہ، جو سیدوں کو نہ مانے یزید ہوتا ہے. جو سیدوں کو نہ مانے یزید ہوتا ہے. احباب ذی وقار، آپ کی انہی محبتوں میں دعوت نات جناب محترم المقام ممتاز مداح رسول محمد کامران قیامی نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ نواسہ رسول میں اپنی محبتیں پیش فرماتے ہیں. زوردار نعروں میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ تکبیر. دائیں ہاتھ اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت. تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا شبیر دے چرچے ہر تھاں تے، شبیر دے چرچے ہر تھاں تے، بے نام حسین تا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. ہاں ایدی قیمت پوچھ لے حیدر تو، او بے دام حسین تا کوئی نہیں. ایدی قیمت پوچھ لے حیدر تو، بے دام حسین تا کوئی نہیں. اے حاکم دین بچاون وچ ناکام حسین تا کوئی نہیں. اے آخر لالی فاطمہ دا او کوئی عام حسین تا کوئی نہیں. اے آخر لال ہے فاطمہ دا کوئی عام حسین تا کوئی نہیں. بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو. زمانے برے میں ہے چرچا، ارے زمانے برے میں ہے چرچا، حسین جیت گئے. زمانے برے میں ہے چرچا، حسین جیت گئے. یہ آسمان بھی ہے بولا
حسین جیت گئے زمانے بھر میں ہے چرچا اور لگا رہے ہیں جو ذکر حسین پر فتوے لگا رہے ہیں جو ذکر حسین پر فتوے ارے انہیں یہی تو ہے صدمہ انہیں یہی تو ہے صدمہ حسین جیت گئے انہیں یہی تو ہے صدمہ حسین جیت گئے یہ آسماں بھی ہے بولا حسین جیت گئے زمانے بھر میں ہے اور یزید والوں کا 1400 سال سے اب تک یزید والوں کا 1400 سال سے اب تک ارے حرام ہو گیا جینا حرام ہو گیا جینا حسین جیت گئے حرام ہو گیا جینا حسین جیت گئے یہ آسماں بھی ہے بولا حسین جیت گئے زمانے بھر میں ہے چرچا اور یزیدیوں سے نکل کر حضرت حر نے یزیدیوں سے نکل کر حضرت حر نے ارے لگایا جوش میں نعرہ لگایا جوش میں نعرہ حسین جیت گئے لگایا جوش میں نعرہ حسین جیت گئے یہ آسماں بھی ہے بولا حسین جیت گئے زمانے بھر میں ہے چرچا اور آخری شعر کہ جہاں بھی چاہو مصلی بچھا کے پڑھی لو نماز جہاں بھی چاہو بچھا کے مصلی پڑھی لو نماز کہ اب نہیں کوئی خطرہ کہ اب نہیں کوئی خطرہ حسین جیت گئے کہ اب نہیں کوئی خطرہ حسین جیت گئے یہ آسماں بھی ہے بولا حسین جیت گئے زمانے بھر میں ہے چرچا
حسین جیت گئے یہ آسماں بھی ہے بولا حسین جیت گئے زمانے بھر میں ہے چرچا دنیا میں لائیو دیکھی اور سنی جا رہی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. احباب ذی وقار، اب آپ احباب کی خدمت میں یہ گزارش پیش کی جاتی ہے کہ پیچھے بالکل بھی جگہ موجود نہیں ہے. آپ احباب مہربانی فرمائیں تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو کھڑے احباب ہیں وہ وہاں پیچھے آرام سے تشریف فرما ہو سکے. ایک ہی مرتبہ کوشش کیجئے گا کہ بار بار یہ اعلان دوبارہ نہ کرنا پڑے. آپ احباب تھوڑی سی کوشش کرتے ہوئے آگے تشریف لے آئے اور توجہ میری طرف رہے کہ علی کی جان نبی کا نور عین زندہ ہے. توجہ ہے تو محبت سے کہیے سبحان اللہ. علی کی جان نبی کا نور عین زندہ ہے. جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے. علی کی جان نبی کا نور عین زندہ ہے. جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابی سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. گج کے کہیے سبحان اللہ. احباب ذی وقار، اب آپ کی محبتوں میں اور اس سے قبل آج کی اس بابرکت محفل پاک میں حضرت علامہ پیر سید عادل حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرما ہوئے. خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ طاہر محمود سلطانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ بھی تشریف فرما ہوئے اور جتنے مہمان حضرات تشریف فرما ہوئے سبھی کو میزبان محترم کی جانب سے خوش آمدید. اور جناب محترم المقام فخر السادات پیر سید جنید شاہ صاحب آپ پیچھے تشریف فرما ہے. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ مہربانی فرمائے یہاں سٹیج پر تشریف لے آئے. اور احباب ذی وقار، اب آپ کی محبتوں میں کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش فرماتے ہیں. اور ان کو دعوت دینے سے قبل جناب سید عقیب شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے. آپ بھی مہربانی فرمائے سٹیج پر تشریف لے آئے. اور تو میں عرض کر رہا تھا کہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کریم آقا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش فرماتے ہیں ممتاز مداح رسول جناب محترم المقام سعد اللہ فیروزی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور خاندان نبوت کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش فرماتے ہیں. محبت کے ساتھ زوردار نعروں میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، گج کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ایک آواز ہو کر کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا خوب تیرا گھر ہے، کیا خوب تیرا گھر ہے، کیا خوب تیرا گھر ہے. داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے. داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے. پڑھ لو صلی اللہ علیہ
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हमारे पीर भाई हैं बुरहानुद्दीन फ़िरोज़ी साहब, उन्होंने ये कलाम लिखा और तर्ज पुरानी है, अभी मैं सुन भी रहा था यहाँ पे, तो इंशाअल्लाह ये मैं पेश कर रहा हूँ। कोई लब कोई ज़बां मैं चाहूँगा खामोश ना रहे, मौला हुसैन पाक की बारगाह में जाना है, तो मेरे साथ मिलकर आप तमाम ने भी पढ़ना है, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हाँ नूरे नबी है दिल बरे ज़हरा हुसैन है, नूरे नबी है दिल बरे ज़हरा हुसैन है, ज़हरा हुसैन है। नूरे नबी है दिल बरे ज़हरा हुसैन है, इब्ने अली है सैयदो मौला हुसैन है, इब्ने अली है सैयदो मौला हुसैन है, मौला हुसैन है। ज़ैनब ने की जो गुफ्तगू तो ये जता दिया, ज़ैनब ने की जो गुफ्तगू तो ये जता दिया, क्या जता दिया कि नुत्क़े अली में मेरा लहजा हुसैन है, नुत्क़े अली में मेरा लहजा हुसैन है, लहजा हुसैन है। और हर दुश्मन हुसैन तो मर मिट के गुम हुआ, हर दुश्मन हुसैन तो मर मिट के गुम हुआ। कुरान है कि आज भी जिंदा हुसैन है, कुरान है कि आज भी जिंदा हुसैन है, जिंदा हुसैन है। फिर सोच लो, फिर सोच लो यजीदियों हो किस तरफ पड़े, मीज़ान हक का बावज़न पलड़ा हुसैन है, मीज़ान हक का बावज़न पलड़ा हुसैन है। हक के लिए कटा दिया कुंबा तमाम ही, सब्रो रिजा में ताबद यकता हुसैन है, सब्रो रिजा में ताबद यकता हुसैन है, इंतका हुसैन है। नूरे नबी है दिल बरे ज़हरा, खुद को समझ के हक पे तुम गिनते हो लोग भी, देखो तो करबला में क्यों तन्हा हुसैन है, तन्हा हुसैन है। नूरे नबी है दिल बरे ज़हरा। और मक्का
فکر غم حسین ہی میری نجات ہے، آہ کر حسین ہوں میری دنیا. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق فخر السادات گل گلشن سیدہ زہرا پاک حضرت قبلہ پیر سید صاحبزادہ محمد عثمان شاہ صاحب فیروزی دامت برکاتہ العالیہ آستانہ عالیہ قاسمیہ فیروزیہ کراچی. حضرت قبلہ فخر السادات پیر سید اسماعیل شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر علماء کرام، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی رات محرم شریف کی 10ویں رات ہے اور یہ رب کائنات کا بے حد فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں اس مبارک رات میں یہ محفل سجا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی سعادت سے نوازا. خاصی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور سرکار کے ثنا خوانوں نے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کے نذرانے پیش کیے. شہداء کربلا کی حضور، آل بیت اطہار کی حضور مناقب پیش کیے گئے اور یہ سلسلہ ابھی کچھ دیر تک جاری رہے گا. آج کی اس محفل کے خصوصی مہمان تھوڑی دیر تک انشاءاللہ محفل پاک میں تشریف فرما ہوں گے اور ہم ان کی زبان سے بھی آل بیت اطہار کی عظمت، مناقب اور ذکر سننے کا شرف حاصل کریں گے. بہت مختصر سے وقت کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ کریم ہم سب کو حضرت امام کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات کا فہم عطا فرمائے اور آپ کے پاکیزہ رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بات آگے بڑھانے سے پہلے میں بالکل بنیاد میں ایک بات عرض کروں کہ آج کی رات کیفیات کی رات ہے اور جس شخص کو آج کی رات بھی کوئی کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو اس شخص کو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور دامن طلب رب کی بارگاہ میں دراز کرنا چاہیے کہ اللہ اس رات کی برکت سے اسے بھی کچھ عطا فرما دے. آل بیت اطہار کی بارگاہ میں عظمت اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے قلم اٹھایا، شعراء نے قصیدے لکھے، اہل علم نے قلم اٹھایا اور ان کی تعریف و توصیف میں بہت کچھ لکھا. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ کوئی قلم نہ بھی اٹھائے تو حسین پھر بھی حسین ہے. حسین اپنی عظمت میں، اپنی شان میں، اپنے مقام میں، اپنے مرتبے میں نہ کسی منقبت خاں کے محتاج ہیں، نہ کسی محقق کی تحقیق کے محتاج ہیں، نہ کسی مصنف کی تصنیف کے محتاج ہیں اور نہ ہی ہم جیسوں
کی کوئی احتیاج رکھتے ہیں کہ کوئی محفل سجائے گا، حسین کا ذکر کرے گا تو زمانے کو پتا چلے گا کہ حسین کون ہے۔ حسین وہ ہے کہ کوئی خطیب نہ بولے، کوئی مصنف نہ لکھے، کوئی منقبت خان نہ بولے، پھر بھی بچہ بچہ جانتا ہے کہ خدا کی زمین پر حسین ایک ہی گزرا ہے۔ رومی علیہ الرحمہ نے ایک جملہ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اس دنیا میں رہتے نہیں، اس دنیا سے گزرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی ذات گرامی سے لے کر آج تک اربوں لوگ آئے، اس دنیا سے گزر کے چلے گئے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جس طرح اس دنیا سے زہرا کا لال گزرا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ گرامی مرتبہ حاضرین، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کوئی کیا بیان کرے گا اور کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ جس کی عظمت خود تاجدار کائنات نے بیان فرمائی اور جسے مصطفیٰ کریم نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے بلند کیا، اس کی عظمت اگر زمانہ نہیں سمجھے گا تو کس کی عظمت کو زمانہ اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ گرامی مرتبہ حاضرین، میں ایک حدیث پاک کا سہارا لوں گا، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ رات کیفیات کی رات ہے۔ ضروری نہیں کہ اس رات ہم بہت علم کے موتی اپنے دامن میں سمیٹیں تو پھر انسان کو اطمینان نصیب ہوگا کہ آج بڑی علم والی، بڑی تحقیق والی گفتگو سنی۔ اے رات کیفیات والی رات ہے، اس رات میں اگر آنسو نصیب ہو جائیں تو یہ رب کا بڑا انعام ہے۔ شعراء نے قلم اٹھائے اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، بالخصوص امام کی بارگاہ میں اپنی اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کیے، ہر ایک کا انداز اپنا ہے۔ اور ایک بڑی شخصیت جنہوں نے سرکار کی نعت بھی لکھی اور بالخصوص اہل بیت اطہار کے مناقب بھی لکھے، آج کی اس رات کے حوالے سے اور ان کفیات کی مناسبت سے ان کے چند مصرے آپ کی توجہ چاہتے ہوئے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ نبی کے گھرانے کے اجالوں کا اب خدا حافظ، نبی کے گھرانے کے اجالوں کا اب خدا حافظ، اندھیرے شام ستم کے ہیں سر اٹھائے ہوئے۔ نبی کے گھر کے اجالوں کا اب خدا حافظ، اندھیرے شام ستم کے ہیں سر اٹھائے ہوئے، اور عجب حال ہے زہرا کے گل ازاروں کا، عجب حال ہے زہرا کے گل ازاروں کا، سکینہ پیاسی ہیں اصغر ہیں تیر کھائے ہوئے، سکینہ پیاسی ہیں اصغر ہیں تیر کھائے ہوئے، اور یہ ناتوانی یہ رستے کی سختیاں سجاد، یہ ناتوانی یہ رستے کی سختیاں سجاد، چلو گے کیسے بلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، چلو گے کیسے بلا یہ بیڑیاں اٹھائے ہوئے، اور آل ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، آل محبت بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کسی ایک کو مخاطب کر کے اس کی نظر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جو امام پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ امام پاک کا مقام کیا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ نماز عشق کی یہ طرفگی کوئی دیکھے، نماز عشق کی یہ طرفگی کوئی دیکھے، حسین سجدے سے سر اٹھائے، حسین سجدے سے اٹھے سر کٹائے ہوئے، نماز عشق کی یہ طرفگی کوئی دیکھے، حسین سجدے سے اٹھے سر کٹائے ہوئے۔ اور بہت توجہ کے قابل شعر ہے کہ شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو، شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو،
اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے، شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو، اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے۔ اور شاعر کہتا ہے، ذرا محسوس کیجئے گا، سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، تو رو کے بولی کہ نانا ہیں یاد آئے ہوئے، تو رو کے بولی کہ نانا ہیں یاد آئے ہوئے، اور پلٹ کر نہیں میرے چچا عباس، پلٹ کے اب تک نہیں لوٹے میرے چچا عباس، سکینہ روتی ہے دستے دعا اٹھائے ہوئے۔ یہ بھی ایک محبت والے شاعر کا کلام تھا، لیکن 3 اشعار ایک انڈیا کے شاعر ہیں، انہوں نے لکھے ہیں حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں، لکھے تو زیادہ ہیں لیکن میرے ذہن میں 3 ہی ہیں، تو ان پر بھی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بھی کیفیت ہی بیان کی گئی ہے۔ پڑے ہیں سبت پیمبر لہو کی چادر پر، یہ 10 محرم کی بات کرتے ہیں اور زور کے بعد کی بات کرتے ہیں۔ پڑے ہیں سبت پیمبر لہو کی چادر پر، سسک رہی ہیں نمازیں وضو کے چادر پر، سسک رہی ہیں نمازیں وضو کی چادر پر۔ اور شعر سنیے گا کہ شاعر کیا لکھتا ہے، تخیل دیکھیے شاعر کا۔ وہ کہتا ہے، اگرچہ خون سے رنگین ہے لباس حسین، اگرچہ خون سے رنگین ہے لباس حسین، ذرا بھی داغ نہیں آبرو کی چادر پر، اگرچہ خون سے رنگین ہے لباس حسین، ذرا بھی داغ نہیں آبرو کی چادر پر۔ اور ایک روز پیام، ایک روز کربلا سے آئے گا نصیر، پیام ایک روز کربلا سے آئے گا نصیر، حسین لکھتے رہو جستجو کی چادر پر۔ گرامی مرتبہ حاضرین، یہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ میدان کربلا میں یہ رات گزارتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، اور پھر آپ کا امتحان کیسا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا بچپن آغوش رسالت میں گزرا ہے، جنہوں نے سرکار کے کندھوں پہ سواری کے شرف حاصل کیا، جو سرکار کی زبان چوستے رہے، جو سرکار کے داڑھی مبارک کے بالوں کے ساتھ کھیلنے کا اعزاز پاتے رہے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کے ساتھ کھیلنے کا شرف پایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تاجدار کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی مقام کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، تو جس طرح بچوں کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی داڑھی والا آدمی اگر ان کو اٹھا لے گود میں تو وہ اس کی داڑھی کی بالوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ بال مٹھی میں لے لیتے ہیں، مٹھی بھینچ بھی لیتے ہیں، بعض اوقات بال کھینچتے بھی ہیں۔ تو تاجدار کائنات نے حضرت امام علی مقام کو گود میں اٹھایا تو حضرت امام پاک سرکار کی داڑھی کے مبارک بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے، چند بال ہاتھ میں لیے، مٹھی بھینچ لی،
تو سیدہ پاک دیکھ رہی تھی. سیدہ پاک نے محسوس کیا کہ حسین نبی اکرم کے داڑھی مبارک کے بالوں کو مٹھی میں لیے ہوئے ہے, مٹھی بھینچی ہوئی ہے, تو کہیں سرکار کو تکلیف نہ ہو رہی ہو. سیدہ آگے بڑھتی ہیں, حضرت امام علی مقام کا ہاتھ پکڑتی ہیں کہ مٹھی کھولوں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال حسین چھوڑ دیں داڑھی مبارک کے. جب سیدہ نے حضرت امام کا ہاتھ پکڑا تو حضرت امام علی مقام بے قرار ہو کے رونے لگے. جب حضرت امام حسین بچپن کا عالم ہے, 1.5 سال سے بھی شاید کم عمر تھی, جب حضرت امام پاک رونے لگے تو سیدہ کو مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے حسین کے ہاتھوں کو چھوڑ دو, جو میرے حسین کو اذیت دیتا ہے وہ مجھ محمد کو اذیت دیتا ہے. گرامی مرتبہ حاضرین, سرکار کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ سیدہ پاک حسین کے ہاتھ پکڑے اور حسین بے قراری محسوس کریں. جب کربلا کے ریگزار پر اسی حسین کے جسد خاکی پہ گھوڑے دوڑے ہوں گے تو محمد رسول اللہ کے قلب اطور پہ کیا گزری ہوگی. سرکار اپنے نواسے سے کس طرح محبت فرماتے ہیں. یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے سرکار کے لیے دعوت کا اہتمام کیا کھانے کا, تو کریم آقا نے دعوت کو قبول فرما لیا. تاجدار کائنات جب اپنے کاشانہ عطر سے باہر تشریف لائے دعوت میں شرکت کا ارادہ لے کر, تو دیکھا کہ گلی میں بچے کھیل رہے تھے. انہی بچوں میں سید الشہداء نواسہ رسول حضرت امام حسین بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. سرکار نے جب نواسے کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو سرکار مسکرائے. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور سرکار نے اپنے بازو دونوں پھیلائے اور حضرت امام حسین کو پکڑنے کے لیے ان کی طرف آگے بڑھے. امام حسین نے جب دیکھا کہ نانا مجھے پکڑنے کے لیے میری طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے مسکراتے ہوئے آگے دوڑنا شروع کر دیا. اب کیسا حسین منظر تھا کہ آگے نواسہ دوڑ رہا تھا مسکراتے ہوئے اور پیچھے بازو پھیلائے ہوئے نانا مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ تیز قدموں کے ساتھ ان کے پیچھے چل رہے تھے. یہاں تک کہ سرکار نے حضرت امام حسین کو پکڑ لیا. اب جب پکڑا تو راوی حضرت یعلا بن مرہ وہ کیفیت بھی بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے حضرت امام حسین کو پکڑا کس طرح. فرماتے کہ ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا سر کے پچھلے حصے پہ رکھا. دونوں ہاتھوں سے ان کے سر چہرے کو تھاما اور اپنے چہرے کے قریب کیا. چہرے کے قریب کیا, اپنے ہونٹ حسین کے ہونٹوں پہ رکھے اور پھر تاجدار کائنات نے 3 جملے ارشاد فرمائے. ان میں سے پہلا جملہ کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پھر تاجدار کائنات نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی احب اللہ من احب حسینہ, جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور پھر تیسرا جملہ ارشاد فرمایا تاجدار کائنات نے. آپ نے فرمایا کہ حسین سبت من الاسبات, کہ نواسے تو اللہ نے بہتوں کو عطا فرمائے ہیں لیکن جو میرے نواسے کی شان ہے وہ اسی کا حصہ ہے. گرامی مرتبہ حاضرین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس انتہائی برکت والی رات میں, انتہائی عظمت والی رات میں اللہ کریم نے ہمیں یہ خوبصورت محفل سجانے کی سعادت بھی عطا فرمائی. اور میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں محافل روز ہوتی ہیں اور اکثر اوقات میری بھی حاضری ہوتی ہے, آپ بھی موجود ہوتے ہیں. کل بھی انشاءاللہ کئی جگہوں پہ ملاقات ہوگی تو مل کر حضرت امام کا, شہداء کربلا کا, اہل بیت اطہار کا ذکر کریں گے. تو آج میں گفتگو کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں. اللہ سب کی حاضری قبول کرے.